بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام فضیلت ماہ رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر خادم سومرو، اور حسب روایت میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر علامہ مفتی منقاد احمد فیضی صاحب۔ فیض صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج 20 رمضان المبارک اور آج موضوع ہے ہمارا لیلۃ القدر۔ پروگرام شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، لیلۃ القدر کی شان کے بارے میں ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20 رمضان المبارک کے حوالے سے لیلۃ القدر عظمت والی رات ہے، بڑی شان والی رات ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب دیکھیں، قرآن مجید خود ہی واضح طور پہ واضح الفاظ میں یہ ارشاد ربانی ہے، انا بے شک ہم نے انزلناہ اسے نازل کیا ہے، اس قرآن مجید کو، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں، قدر والی رات میں، عظمت والی رات میں، شان والی رات میں ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا۔ اب دیکھیں، قرآن مجید کا نزول ہی لیلۃ القدر میں ہے، یہ بڑی شان ہے لیلۃ القدر کی۔ تو وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر فرمایا آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، خیر ہے۔ اب یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ لیلۃ القدر کی شان یہ ہے کہ جس کو وہ لیلۃ القدر کی وہ رات مل گئی، لیلۃ القدر کی رات اس کے کھاتے میں آ گئی، لیلۃ القدر اس رات میں، جس رات میں فرشتوں کا نزول اور روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے، وہ بیٹھا ہوا لیلۃ القدر میں، اس کو لیلۃ القدر کو پا لیا، تو پھر اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہی ہے کہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، یہ ہے لیلۃ القدر کی شان۔ سبحان اللہ۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی عمریں سابقہ انبیاء کی امت کی عمروں سے کم ہے۔ میں نے سنا کہ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے پاک پیغمبر، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، پہلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی اور ہماری عمریں کم ہیں، تو کیا وہ عبادت و ریاضت میں ہم سے بڑھ جائیں گے؟ تو کیا یہ واقعہ ایسے ہے؟ اگر ہے تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ اپنا مختلف قسم کے واقعات ہیں، اس طرح کا بھی ہے جو آپ نے مطلب یہ پوچھا ہے، مگر متعدد جو ہے واقعات ہیں، جو واقعہ میں کوٹ کر کے لے آیا ہوں، لکھ کے میں آپ کو جو اس وقت پیش کرنے والا ہوں، وہ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اس کو امام مالک نے موطا امام مالک میں جلد 1 صفحہ 321 میں کوڈ کیا ہے، اور امام بہقی نے شیب الایمان میں جلد 3 صفحہ 323 میں 23 میں بیان کیا ہے۔ اور اس طرح ہے کہ انہو سامع من یثق من بہ من اہل العلم، باوثوق اہل علم سے سنا، یقول، یہ کہتے ہوئے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوری اعمار الناس قبلہ او ما شاء اللہ من ذلک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقی جو گزشتہ جو ہے اس سے قبل کی جو عمریں تھیں وہ دکھائی گئیں۔ فَكَأَنَّهُ تَقَاصَرَ أَعْمَارَ أُمَّتِهِ أَنْ يَبْلُغُوا مِنَ الْعَمَلِ مِثْلَ الَّذِي بَلَغَ غَيْرُهُمْ فِي طُولِ الْعُمْرِ، جب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی عمریں لمبی ہیں، عبادتیں لمبی ہیں، اور میری امت کی امت جو ہے، میری امت، اس کی جو ہے عمریں تھوڑی ہیں، سبحان اللہ، تو پھر امت اپنی سے محبت کا اظہار دیکھا، جب دیکھا کہ ان کی عمریں زیادہ، عبادتیں زیادہ، ریاضتیں زیادہ، تو پھر اسی وقت اس طرح ابھی دکھائی گئیں۔ نبی علیہ السلام نے اس طرح سوچا، ذہن میں ایسے آئی، دکھائی گئی بات، جب دیکھا تو آگے کیا ہوا؟
فَآتَاهُ اللَّهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ سبحان تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کو کیا عطا فرمایا؟ لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر۔ اور لیلۃ القدر کون سی قدر ہے؟ کیا قدر ہے اس کی؟ کیا منزلت اس رات کی؟ خیر من الف شہر، جو 1000 مہینے سے بھی افضل ہے۔ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے جس میں ایک اس شخص نے 1000 مہینہ عبادت الہی کی، اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے۔ جی، یہ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت راوی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر رجلا من بنی اسرائیل، کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جو ہے بنو اسرائیل کے ایسے آدمی کا ذکر کیا، وہ اندازہ کریں ایسے آدمی کا ذکر کیا۔ کیا تھا وہ آدمی؟ لابس السلاح فی سبیل اللہ الف شہر، اس نے 1000 مہینہ اللہ کے راستے میں ہتھیار کا لباس پہن لیا۔ لفظی معنی مرادی اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر دیا، اپنی کمر کس لی عبادت کے لیے۔ کتنا مہینہ؟ 1000 مہینہ۔ اب دیکھیں 1000 مہینہ عبادت میں وہ اپنا محو عبادت ہے، پورا 1000 مہینہ۔ جب اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، فعجب المسلمون من ذالک، اس پر جو مسلمان ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس پہ تعجب کیا۔ ابھی تعجب ہی کیا تھا، فانزل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت عطا فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ جبریل لے جاؤ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ پوری آیت التی لبس فیہا ذالک رجل الصلاۃ فی سبیل اللہ الف شہر، اس نے 1000 مہینہ عبادت کی ہے، انہوں نے صرف ایک رات عبادت کرنی ہے، اس کی 1000 مہینے کی عبادت کم ہے، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رات کی عبادت اس سے خیر ہے، بہتر ہے، افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو کوڈ کیا ہے، متعدد حدیث کتب میں ہے، لیکن میں آپ کو صرف ایک حوالہ دیتا ہوں، امام سیوطی کا، انہوں نے الدر المنصور جلد 10 صفحہ 303 میں کوڈ کیا ہے، اس کو لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہیں پر ایک سوال اور ہے، بنی اسرائیل کہ کن 4 لوگوں کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا؟ بڑا جی، آپ کا بہترین سوال ہے یہ، آپ اندازہ کرتا، پہلے جو ہے ذکر کیا ہے اس کا بنو اسرائیل کا ایک آدمی۔ اب دیکھیں جی، اب یہ جو اب ذکر ہے، اب اس کے بارے میں دیکھنا ہے وہ کون لوگ تھے جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا اور اصحاب نے تعجب کیا تھا۔ حضرت علی اور عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 من بنی اسرائیل، کہ 4 بنی اسرائیل کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، 4 اشخاص کا۔ فقال، فرمایا، عبدوا اللہ 80 سنتاً، کہ جنہوں نے 80 سال اللہ کی عبادت کی۔ 80 سال، 4 وہ بندے ایسے تھے کہ جنہوں نے 80 سال عبادت کی۔ لم یعصوا طرفۃ عین، جنہوں نے ایک پل بھی نافرمانی نہیں کی، اللہ اکبر، ایک پل بھی سبحان اللہ، اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہے۔ جو دم غافل سو دم کافر، ایک لمحہ کے لیے بھی وہ ذکر الہی سے نہیں ہٹے۔ 80 سال کی عبادت ان 4 اشخاص کی۔ کون کون سے تھے؟ فذاکرہ، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بھی گن کے بتایا وہ کون تھے۔ حضرت ایوب و زکریا، حزقیل بن عجوز، یوشع بن نون، یہ 4 عام نہیں، یہ وہ اشخاص، ایوب علیہ السلام، زکریا، اندازہ کریں ان کا ذکر کیا۔ ان کی عبادت کتنی ہے؟ 80 سال کی عبادت ہے۔ ایوب، زکریا، حزقیل اور یوشع بن نون کی عبادت کتنی؟ 80 سال کی، ایک پل بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ فعجب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب نے تعجب کیا اس بات پہ، من ذالک، اس بات پر کہ اتنی بڑی عبادت کہ ایک پل بھی نافرمانی نہ کی۔ ابھی اصحاب نبی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تعجب بھی کیا تھا. فَأَتَاهُ جبریل علیہ السلام، جبریل آ گئے. فقال، کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عجبت امتک من عبادت ہؤلاء النفر 80 سنۃ لم یعص اللہ طرفۃ عین، کہ آپ کی امت نے اس بات پہ تعجب کیا ان 4 اشخاص کی جنہوں نے عبادت کی 80 سال اور ایک پل بھی گناہ نہیں کیا، ایک پل بھی نافرمانی نہیں کی، اس پہ تعجب کیا ہے. فقد انزل اللہ علیک خیر من ذلک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو اس سے بھی زیادہ عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ. اس سے بھی زیادہ عطا فرمایا ہے. ثم قرأ ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، پھر پڑھ کے سنا دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اب اس کو کوٹ کیا ہے تفسیر قرطبی، امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں جلد 20 صفحہ 132 میں اس کو کوٹ کیا ہے. باقی بھی متعدد جو ہے مفسرین نے بھی اپنی تفاسیر میں کوٹ کیا ہے. یہ ہے لیلۃ القدر کی شان. سبحان اللہ. یہ تو وہ 4 اشخاص کا ذکر ہو گیا. لیلۃ القدر کس آخری عشرے میں کہی جاتی ہے؟ اس میں کیا کوئی مخصوص رات کر دی گئی ہے یا ڈھونڈنی پڑے گی؟ اس بارے میں ذرا. مشہور حدیث امام بخاری نے صحیح بخاری میں کوٹ کیا ہے، جلد 7 صفحہ 371 میں، حدیث نمبر ہے 2017 میں. اب یہ امام بخاری جو ہے یہ حدیث کتب میں پہلے نمبر کی حدیث ہے. اب انہوں نے کوٹ کیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان شریف کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. کبھی 21 میں، کبھی 23، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29. یہ ہے لیلۃ القدر. ان راتوں میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے کہ ان راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. جیسے کہا جاتا ہے کہ 27 کی رات لیلۃ 27 کی رات میں بھی آتے ہیں، کیونکہ بزرگوں کو دکھائی گئی ہیں، اہل اللہ نے بھی دیکھی ہیں. کبھی 23 کی رات بھی بنی ہے، 25 کی رات بھی یعنی بنی ہے. بات پھر وہی آتی ہے جو آپ نے فرما دیا. بس جو آپ نے فرما دیا وہ یہی ہے، 21، 23، 25، 27، 29. لیکن اکثر جو ہے 27 بن جاتی ہے. یہ اہل اللہ بھی اس طرح فرماتی ہیں، اللہ کے ولیوں نے بھی دیدار کیا ہے اور پایا بھی ہے. سبحان اللہ. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس لیلۃ القدر میں جاگنے کی، ساری رات قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی، نوافل پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے. آمین. ناظرین، انہی آخری دعائیہ کلمات کے ساتھ اجازت چاہوں گا. السلام.